اس کا برا نتیجہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الزخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے، ایک دوسری زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے غفلت برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے، جو برائی کے لیے ہی ہمیشہ اس کو تیار کرتے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اسے اپنی عملی زندگی میں نہیں لاتے ہیں، علمی حلقات میں نہیں بیٹھتے ہیں، دروس میں نہیں بیٹھتے ہیں، تفسیر کو نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، یہاں تک نوبت آئے گی کہ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے جو سوالات ہیں، من ربک، من نبیک، من دینک، جب ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، کیا پتا ہے کہ کون میرا رب ہے، کہ جو ہے نبی کون ہے، دین کیا ہے، بس وہ کچھ کہہ نہیں پائے گا، ایسے وقت میں فرشتے اس کو کیا کہیں گے پتا ہے؟ کہیں گے کہ لا دریت ولا تلیت، نہ تم نے غور و فکر کیا قرآن مجید میں، نہ کبھی تلاوت کیا، آپ نے تلاوت بھی نہیں کیا، آپ نے غور و فکر بھی نہیں کیا، یہی نتیجہ ہے کہ آج جواب بن نہیں پا رہا ہے۔ نسأل اللہ السلامہ، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اس کا دفاع کرنے، لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح مسلمان بنائے، آمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔